بچپن سے نا اردو میں، انگلش میں، سندھی میں ہر جگہ نا ایک ہی ایسے لکھ رہے ہوتے تھے، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس کا نا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔ بڑے ہوئے تو اندازہ ہوا کہ واقعی تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تکلیفوں میں گھرنے کے بعد نا اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی تندرستی سے بڑی نہ کوئی نعمت، ان تندرستی ہے تو ساری نعمتیں نعمتیں لگتی ہیں۔ تکلیفیں تو بہت صحیح ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا تکلیفوں کے ساتھ، کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید کہ میرا بچنا بھی مشکل ہو۔ مجھے اس قدر ہائی فیور ہوتا تھا، سر میں اس قدر درد ہوتا تھا کہ سر کا درد برداشت کرتے کرتے نا آنکھ نہیں لگتی تھی، تو میں یہ سوچتی تھی کہ اگر کسی نے اس وقت میرے ہاتھ میں چھرا بھی دیا ہوتا نا تو شاید میں تکلیف سے بہتر اس بات کو سمجھتی کہ وہ میں اپنے اندر گھونپ لوں۔ تو بس بہت ہی پینفل ڈیز تھے، لیکن ان پینفل ڈیز میں کس طرح سے میں اسٹرانگ رہی، مجھے کس بات نے ہمت دی اور میں کس طرح ڈٹی رہی۔ تو سارے ہی کام کیے، ہر کام اپنی جگہ پراپر ہو رہے تھے، تو ان سب کے لیے مجھے ہمت کہاں سے آئی، حوصلہ کہاں سے آیا، اور میں نے یہ سب کیا کیسے؟ اسٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور آپ کے پینفل ڈیز کے لیے ایک حل بتاؤں آپ کو، ایک حل: صبر و شکر کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ دوستو، صبر و شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے یہ مل گیا نا، اسے اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ مل گئی۔ اب آپ کہیں گے کہ صبر و شکر یہ تو دو ڈیفرنٹ چیزیں، نہیں، یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ جس کو صبر مل گیا نا، اسے شکر اپنے آپ ہی مل جانا ہے، کیونکہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ شکر سے خالی نہیں رہتا۔ ایک حدیث ہے اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت، آپ کو بتاتی چلوں۔ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ جب بھی مجھ پہ بہت پینفل ڈیز آتا ہے نا، تو میں بہت ہی مطمئن اور سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نہ کوئی بہتری کا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی خیر اس میں شامل ہے۔ کیونکہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تب تو آپ ویسے ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ چلو ہم سے ہمارے گناہ بھی دور ہو رہے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی ان پہ کوئی پریشانی یا بیماری نہیں آتی تھی نا، تو وہ بہت پریشان ہو کے نا اللہ کے نبی کی طرف دوڑتے تھے کہ اللہ کے نبی، ہم سے کیا ہمارا اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہم پہ کوئی ابھی پریشانی نہیں ہے، ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہیں، ہم بالکل خوشحال زندگی اس وقت گزار رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی ان کو شکر کی تلقین کیا کرتے تھے اس وقت، کہ اس وقت آپ پھر شکر ادا کریں۔ تو آپ یقین کریں، اگر آپ اپنی زندگی میں صبر کو لے کر آتی ہیں نا، اس ایکسپیکٹ سے کہ اگر آپ پہ کوئی تکلیف بھی ہے نا، تو آپ یہ سوچیں کہ یو آر دا بلیسڈ پرسن۔ اس وقت آپ اللہ کی بلیسنگ میں ہیں، آپ کی اللہ کی نا خاص رحمت کے اندر شامل ہیں، تو وہ تکلیف نا آپ کو پھر تکلیف نہیں لگے گی، اس کو نا برداشت کرنے کا بھی نا ایک الگ مزہ آئے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ مومن کو نا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا مرد، کتنا ہی خوبصورت ہے، اس پہ بھی آپ کے گناہ جڑتے ہیں۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے ریوارڈس رکھے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ ایون کہ آپ ناخن صرف کاٹ رہے ہیں اور آپ کا ناخن تھوڑا زیادہ کٹ جاتا ہے نا، تو آپ اس کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ اس تکلیف کو بھی نہ اللہ پاک نے اگنور کر دیا، نہیں، اللہ نے آپ کے لیے اس تکلیف کے بدلے بھی نیکی لکھی ہے۔ آپ کا اللہ بڑا ہی رحمان، بڑا ہی رحیم ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بیان سن رہی تھی، اس میں یہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کسی قسم کی اسٹریس میں ہیں، اسٹریس تو بہت بڑی چیز ہے، اگر صرف آپ کوئی ایک چیز رکھ کے بھول گئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں وہ میں نے کہاں رکھ دی ہے، اور اس وقت جو آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے نا کہ میں نے کہاں رکھ دی وہ چیز، کتنی معمولی سی بات ہے، کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے نا اس پہ بھی آپ کے لیے اجر لکھا ہے۔ شکر کرنے کا ایک بہت بڑا مین ریزن ہمارے پاس ایک اور موجود ہے کہ اللہ پاک نے نا ایک وعدہ کیا ہے، قرآن پاک میں ایک وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی آپ سے کوئی پرومس کر رہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے نا تو تمہاری نعمتوں میں اپنے آپ ہی اضافہ ہو جائے گا، صرف آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، صرف جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے نا، آپ نے اس پہ اللہ سے راضی رہنا ہے اور خوش رہنا ہے کہ اللہ پاک آپ کا دیا میرے پاس جو ہے الحمدللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔
بہت ہے، میرے لیے بہت ہے، الحمدللہ۔ آپ نے اپنے پاس جو کچھ ہے اس پہ شکر سیکھ لیا ہے، دیٹ مینس کہ آپ نے اپنی نعمتوں میں نا کوئی بوسٹر لگا لیا ہے کہ اب تو وہ انکریز ہوں گی ہی ہوں گی، کیونکہ اتنی بڑی ذات آپ سے وعدہ کر رہی ہے۔ قرآن سے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ، کہ ایوب علیہ السلام کے پاس تمام نعمتیں تھیں، اولاد تھی، مال کی فراوانی تھی، اچھی نیک بیوی تھی۔ اللہ پاک نے نا ان کا امتحان لیا، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، شدید بیماری آ گئی، لیکن انہوں نے نا شکایت نہیں کی، بالکل مسلسل صبر کیا اس پر، اور پھر اللہ کے حضور عرض کیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تکلیف نے آ لیا ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہوا کیا، نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ پاک نے انہیں سب کچھ واپس لوٹا دیا اور پہلے سے بھی زیادہ ان کو نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بھیج دیے گئے، جھوٹے الزام میں جیل جانا پڑا۔ کیا یہ کم سختیاں ہیں؟ یہ بہت بڑی سختیاں ہیں، یہ ہم جیسے لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کے نبیوں نے کس طرح سے صبر کیا، کس طرح سے برداشت کا دامن تھامے رکھا، تو یہ بڑی موٹیویشنز ہے ہمارے لیے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کے اپنے ہی بھائی آپ کو اندھیرے کنویں میں چھوڑ جائیں تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یہ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ سوچے ذرا، اللہ کے نبی مصر کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جوانی کو پہنچتے ہیں تو پھر ایسے الزام میں انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں کبھی، لیکن نہ شکوہ نہ شکایت، بس اپنے رب پر مکمل بھروسہ۔ اور دیکھیں نا میرے اللہ کی شان، کبھی اس نے صبر کرنے والوں کو تنہا چھوڑا ہے؟ ہم عزیز مصر بنا دیا یوسف کو، بس دیکھیں اسی طرح آپ نے بھی اپنی نعمتوں پہ شکر اور اپنی پریشانیوں میں صبر کرنا۔ یہ اللہ کے نبیوں کے واقعات ہمارے لیے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اتنی آزمائش میں کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ ہم جیسے جو عام لوگ ہیں، جن کی دل بہت ہی کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہیں، ہم ایسے نا اللہ کے نبیوں کی قرآن پاک میں جو واقعات ہیں ان سے ہم موٹیویٹ ہوں۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ اندھیرے میں گر گئے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنی قوم کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اجازت کے بغیر ہی شہر چھوڑ گئے۔ سمندر کا سفر اور پھر اچانک طوفان، کشتی پلٹنے لگی، لوگوں نے قرعہ ڈالی اور نام آیا یونس علیہ السلام کا۔ تو آپ سوچے ذرا، تصور کرے، گہرا پانی اور پھر بہت بڑی مچھلی جس نے انہیں نگل لیا۔ اب سوچے ذرا، ایک بندہ اور اندھیرا ہی اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا، تین اندھیرے ایک ساتھ، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی، اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا، اور انہوں نے پھر یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں تھا۔ تو پھر ہوا یہی، میرے رب کا فضل ہوا، میرے رب کا کرم ہوا، میرے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور یونس علیہ السلام کو صحیح سالم ساحل پر اگل دیا۔ اور دیکھیں نا کہ اتنی ساری ٹینشن ایک ساتھ، لیکن اگر آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے تو کس طرح سے اللہ مدد کرتا ہے۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ آگے رستہ بند ہے اور پیچھے خطرہ ہی خطرہ ہے، ایک طرف سمندر اور دوسری طرف طاقتور بادشاہ کا لشکر، یہ بھی گھبرا گئے، ڈرنے لگے، کہنے لگے اب تو ہم پکڑے ہی جائیں گے۔ لیکن ایک نبی کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میرا اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر حکم ہوا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، سمندر پھٹ گیا اور راستہ بن گیا، خشک زمین نظر آنے لگی، لوگ حیران، اور اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی، اللہ کے مومن بندے پار ہو گئے، اور جب دشمن آیا تو پانی پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ اسی طرح سے دشمن کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، اور اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے سمندر کو پار کر گئے۔ سوچا ہے کہ آپ تنہا سچائی پہ کھڑے ہیں اور ہر طرف لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کے زمانے میں پیدا ہوئے،
جہاں لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور ناانصافی کرتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور ہر وقت اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب یہ سچ لوگوں کے سامنے آیا، انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بت تو اپنے اوپر سے ایک مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ تو ہوا کیا؟ آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آگ میں جانے کا حکم صادر ہے، بندہ ایمان پر ڈٹا ہے۔ حکم خداوندی ہوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ جو لوگ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی مثالیں قرآن میں دے دی ہیں کہ کس طرح اللہ نے لوگوں کو مشکلوں سے نجات دی ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ایک مثال ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان مثالوں سے اپنی زندگی کو پر نور کرنا ہے۔ ہم نے بھی صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، اور اپنے زندگی کے تمام معاملات میں نا اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور ہم نے کبھی بھی ڈپریس نہیں ہونا، اسٹریس نہیں ہونا۔ شکر کا دامن تھامے رکھیں، صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ان حالات میں صبر اور ایمان لازمی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔